چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے۔ یہ شعر بہت توجہ سے سنیے گا، یہ سمجھیے کہ ایک بڑی خوبصورت گائیڈ لائن ہے ہمارے لیے، بڑی خوبصورت گائیڈ لائن ہے، ڈائریکشن ہے، ایک خوبصورت اور بڑی ہی عشق رسول سے بھری اور ایمان کو مضبوط کرنے والی سوچ دی جا رہی ہے شعر کے اندر، بڑی توجہ سے سنیے گا یہ شعر۔ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ کلیئر لائن ہے یہ، ہماری محبتیں کس سے ہوں، ہماری چاہت کس سے ہو، ہمارا اٹھنا کس کے ساتھ ہو، ہمارا بیٹھنا کس کے ساتھ ہو، کیا شے ہمیں پسند آئے، کیا شے پسند نہ آئے، یہ پوری ایک گائیڈ لائن ہے کہ اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے۔ یا رسول اللہ، جس سے آپ عزیز ہیں نا، ہم کو بھی وہ عزیز ہے، اور ہم کو وہی پسند آئے گا جس سے آئے تو پسند، یعنی بالکل ہے، ان کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، ہمارا تو مطلب راستہ ہی یہی ہے۔ تو یہ بہت پیاری گائیڈ لائن ہے، اس کو یاد بھی کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں۔ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ اللہ احد، یہ کل جو ہے نا آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت یاد دلائے گا، اور اس کے ترجمہ بھی اے حبیب، اے محبوب، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ کیا، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی،
اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، ان کے گناہگار کی امید عفو کو، ان کے گناہگار کی امید عفو کو، ان کے گناہگار کی امید عفو کو پہلے کرے گی آیت لا تقنطوا پسند، پہلے کرے گی آیت لا تقنطوا پسند، لا تقنطوا برحمت اللہ، اس میں بھی یہ بھی ہے کہ قل اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو گناہگار کو یہ آیت کریمہ کہ لا تقنطوا پسند، یعنی گناہگار کے لیے بہت بڑا اس میں قرآن کریم کے ارشاد میں ایک امید ہے، ایک آس ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ گناہ بخشنے والا ہے۔ تو اب دیکھیں اس شعر میں کس قدر قرآن کریم کے اس فرمان کو اور اس امید کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کے گناہگار کی امید عفو کو، یعنی کہ مغفرت کی امید، کہ ان کے گناہگار کو جو مغفرت کی جو امید ہے، یہ لا تقنطوا جو بیان ہوا نا کہ اللہ پاک فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تو یہ گناہگار کو مغفرت کی امید یہ دلا رہی ہے یہ آیت کریمہ کا حصہ۔ ان کے گناہگار کو، ان کے گناہگار کی امید عفو کو، ان کے گناہگار کی امید عفو کو پہلے کرے گی آیت لا تقنطوا پسند، پہلے کرے گی آیت لا تقنطوا پسند، پہلے کرے گی آیت لا تقنطوا پسند، کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں مٹ کے خواہ، کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں مٹ کے خواہ، کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں مٹ کے خواہ، دنیا میں آج کس کو نہیں آبرو پسند، دنیا میں آج کس کو نہیں آبرو پسند، پہلا مصرع کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں ہو مٹ کے خاک، یعنی کہ یہ چاہت کیوں نہ ہو کہ ہم آپ کی گلی میں خاک ہو جائیں، ہم آپ کی گلی میں فنا ہو جائیں، وہیں ہماری تدفین ہو جائے، یعنی ہمیں وہاں ایمان و عافیت و موت نصیب ہو جائے، کہ جتنی عزت اور آبرو وہاں ہیں وہ کہاں ہیں؟ یعنی کون ایسا ہے جس کو عزت و آبرو پسند نہیں ہے؟ اور اگر کوئی عزت و آبرو کی اتنی تمنا رکھتا ہے تو یہ تمنا کرے کہ آقا کی گلی میں مٹ کے خاک ہو جاؤں، ہے نا، تم میں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، جو مدینے مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، تو حدیث پاک میں ہے۔ اور وہ ایک اور شعر ہے نا، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا، یعنی مدینے پاک میں انتقال ہو جائے، مدینے پاک میں میری وفات ہو جائے، مدینے پاک میں مجھے ایمان و عافیت پر شہادت کی موت نصیب ہو، اور جنت بقیع میں میری تدفین ہو جائے کہ میں وہاں دفن کر دیا جاؤں،
میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے بے شمار عاشقان رسول کی یہ تمنا ہوگی. اور اس پر تو کتنے شعر لکھے گئے، یعنی مدینے میں مرنے کے تعلق سے کتنے شعر لکھے گئے، کتنی تمنائیں بیان کی گئیں، کتنی آرزویں بیان کی گئیں کہ بس وہاں زاہد زمانہ بھی رشک کرتے عاصی پر، جو بقیہ غرقت میں دفن ہو اگر جاتا. اور تو مدینہ پاک میں مرنا اور مدینہ پاک سے جدا ہو کر جینا، اس کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے نا، کہ مر کے جیتے ہیں، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. تو مدینہ پاک کی حاضری نمبر 1، مدینہ پاک میں وقت بتانا، وقت گزارنا نمبر 2، اور مدینہ پاک میں مجھے موت آ جائے. اور مدینہ پاک کے مبارک قبرستان جسے بقیع پاک کہتے ہیں، بقیع غرقت کہتے ہیں، اللہ کرے کہ مجھے وہاں پر تدفین نصیب ہو جائے، میں ایمان حافظ. یہ ایسی تمنا ہے یعنی جس کی پوری ہو جائے نا، کہ عاشق کا جنازہ بڑا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں کو چوم کے نکلے. یعنی وہاں کبھی ہمارا کبھی ویڈیو آ جاتی ہے، کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے، کوئی ایسا دیکھ لیتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی شریف کی طرف کسی عاشق رسول کا جنازہ کندھوں پہ لے کر لوگ جا رہے ہیں. باتوں کا جو زائرین جاتے ہیں ان کی بھی اطلاع مل جاتی ہے کہ وہ ان کا بھی مطلب کہ آقا کی گلیوں میں انتقال ہو گیا. رشک آتا ہے، کیا جینا ہے، یہ کیسی زندگی، یہ کیسی سعادت ہے کہ بس ان کو وہاں تدفین نصیب ہو گئی. تو یہ اچھا، اب ہم اس کا تذکرہ کیسا کرتے ہیں؟ اور وہ اس کو تو مدینہ پاک میں، یار مدینہ پاک میں تو رشک آتا ہے. ایسا ہوتا ہے تو اس کی جگہ میں ہوتا، اس کی جگہ میں ہوتا، کاش کہ میری بھی اس طرح آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں ایمان اور عافیت پر موت نصیب ہو جائے. کیا بات ہے، سے قسمت شہادت کی موت نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. تو یہ دنیا میں اس کی بات ہوتی ہے نا، تو یہ کتنی عزت اور کتنی آبرو اور کس قدر اعزاز کی بات ہے، یہ یہاں تمنا کا اظہار ہو رہا ہے. کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں ہو مٹ کے خواب، کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں ہو مٹ کے خواب. دنیا میں آج کس کو نہیں آبرو پسند، دنیا میں آج کس کو نہیں آبرو پسند. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر، میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر. طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر. کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند، کونین میں بڑے سے بڑے آبرو پسند. اب کس کو نہیں آبرو پسند، یہاں بھی لیا آبرو پسند، لیکن دونوں کو کتنا الگ الگ معنی میں لیا کہ وہاں وہ تو انتقال ہو جائے مدینے میں تو یہ تو آبرو ہے نا، لیکن دنیا میں بڑے بڑے آبرو پسند میری عزت کی جائے. اور وہ بڑے مطلب کہ ہے، ان کا انداز ہوتا ہے بعض ہوگا، لیکن جب وہ مدینے آتے ہیں، آقا کے در دولت پر آتے ہیں، تو پھر آقا کی مدینے کی خاک پر ان کو مطلب کہ جو عاجزی کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، وہ مدینے کی خاک اٹھا کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں. ان کو خاک ہے مدینہ، اور آقا کے قدموں کی لگی خاک ہے، مدینے کی خاک ہے، خاک شفا ہے. اور ویسے ہی وہاں کی آب و ہوائیں بڑی مطلب کہ اس کے اندر ذوق و شوق ہے، اس کے اندر کیفیت بدل جاتی ہے. مدینے جا کر ہم سمجھے، کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں.
مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، یہ مدینے پاک ہے۔ ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، کیا جانا مدینہ کیا ہے؟ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کے معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ مدینہ تو مدینہ، تو وہاں دنیا کے بڑے بڑے لوگ آ کر عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، آقا کے در دولت پر سر نیاز کو جھکاتے ہیں اور آقا سے کرم کی رحم کی بھیک مانگتے ہیں، وہ جھولیاں بھر بھر کے جاتے ہیں، جھولیاں بھر بھر کے جاتے ہیں۔ طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر، طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر، طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر، کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند، کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند، ہے خواہش وصال در یار اے حسن، ہے خواہش وصال در یار اے حسن، ہے خواہش وصال در یار اے حسن، آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند، آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند۔ جب صحرائے طیبہ کی بات آتی ہے نا تو ایک کلام یاد آ جاتا ہے، صحرائے طیبہ، نہیں آسیوں کو در تمہارا مل گیا، یہ کلام میں نے تو کبھی سنا نہیں تھا۔ 92 میں جب پہلی مرتبہ مدینہ پاک کی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی تو وہاں یہ ایک مدینہ پاک میں ہی اسلام بھائی مجھے ایک جگہ لے گئے محفل میں، مطلب میں اتنا دعوت اسلامی میں ابھی وقت نہیں ہوا تھا، 91 میں دعوت اسلامی میں شامل ہوا اور 92 میں مجھے اللہ پاک کی رحمت سے حج کی سعادت عطا ہوئی، تو 92 کی ہی میں بات کر رہا ہوں کہ مدینہ پاک کی حاضری تھی۔ تو اسلامی بھائی میں جن اسلامی بھائی کے ساتھ گیا تھا وہ اس میں ہی تھے، مطلب ان کے ساتھ ہی تھا، دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ میرا یہ سفر تھا۔ تو وہ مجھے ایک محفل میں لے گئے، اس محفل میں فرسٹ ٹائم میں نے کھلا، آپ سوچئے کہ مدینہ پاک کی حاضری ہے اور مدینہ پاک میں یہ محفل ہو رہی ہے، اور مسجد نبی شریف کے قریب ہی کوئی گھر تھا، اس گھر میں یہ محفل ہو رہی تھی، اور ایسا مطلب مزے کو مزہ اسی طرز میں کلام پڑھا گیا تھا۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا،
رب سے پھر کمی کس بات کی، فضل رب سے کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، کشف راز معانی یوں ہوا، کشف راز معانی یوں ہوا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، ان کے در سے ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، بات ہے بے طلب بے خواہش اتنا ملتا ہے، یعنی وہ ہے نا کہ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، تو یہ دربار محمد ہے، پیارے مصطفیٰ کریم کا دربار ہے، اعلیٰ تو لکھتے نا لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، ایسی کمال